الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی اس نشست میں تراویح کی نماز پر گفتگو کریں گے کہ اس میں کتنی رکعت کا پڑھنا سنت ہے اور کتنی رکعت حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں 8 رکعت ہیں، حالانکہ ان کا یہ موقف بالکل غلط ہے اور اصل میں تراویح کی جو نماز ہے اس میں 20 رکعت ہی ہیں جو کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ تو آج میں سب سے پہلے وہ حدیث بیان کروں گا کہ جن کو وہ دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ نماز تراویح میں 8 رکعت ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان حدیث کو بیان کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا، اور پھر ہم آخر میں وہ حدیث بیان کروں گا کہ جن میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث جو تراویح کو 8 رکعت مانتے ہیں، 8 رکعت نماز تراویح کو مانتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے جو دلیل پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی وہ حدیث، تو میں اس کو سب سے پہلے کوٹ کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا، اور پھر آخر میں ہم ان روایتوں کو بطور دلیل پیش کریں گے کہ جن میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، یعنی کہ حضرت ابو سلمہ نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی، یہ سائل کا سوال تھا۔ تو آپ نے جو جواب دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اور غور کرنے والی ہے کہ سوال کرنے والے نے رمضان سے متعلق سوال کیا کہ رمضان میں آپ کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، کتنی آپ رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا رمضان سے متعلق، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رمضان یا غیر رمضان، یعنی 12 مہینے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، اور 4 رکعت پھر 4 رکعت، یعنی 4 کر کے 8، اور پھر 3 رکعت وتر، اس طرح سے 11 رکعت۔ تو جو لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے رمضان میں سوال کیا تو یہ نماز تراویح ہو گئی، اور اس کو امام بخاری نے کتاب الصلاۃ التراویح کے اس باب میں انہوں نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ تو تراویح کے باب میں کسی حدیث کا نقل ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نماز تراویح ہی ہے۔ اور دوسری چیز، ہمیں اس کے مضمون پر غور کرنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب کیا دیا کہ آپ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، یعنی 12 مہینے آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت نماز تہجد
اور 3 رکعت وتر، یہ جواب ہے۔ تو اس کا سوال کرنا معنی نہیں رکھتا، بلکہ جواب جو ان کو ملا وہ معنی رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ 12 مہینے کا یہ معمول تھا کہ آپ 12 مہینے اس طرح سے نماز ادا کرتے تھے، قیام اللیل یعنی رات کی نماز، یعنی 8 رکعت نماز تہجد اور 3 وتر۔ تو اب اس میں نماز تراویح کہاں سے آ گیا؟ یہ نماز تراویح ہو گئی۔ ہاں، اگر اس حدیث کا اطلاق نماز تراویح پر اگر کر بھی دیا جائے، اس حدیث سے مراد اگر نماز تراویح لے بھی لی جائے، تو پھر ہمیں تو 12 مہینے نماز تراویح پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جواب کیا ملا کہ آپ 12 مہینے پڑھتے تھے۔ تو جو لوگ اس حدیث کو اس دلیل بناتے ہیں، انہیں چاہیے پھر 12 مہینے وہ تراویح پڑھیں، 8 رکعت اور 3 وتر، اگر اس حدیث کو وہ دلیل بناتے ہیں تو یہ دلیل تو ان کی باطل ہو گئی۔ اب رہا سوال کہ امام بخاری نے اس کو رمضان کے باب میں کیوں اس کو نقل فرمایا اس حدیث کو؟ تو امام بخاری کا یہ طریقہ تھا کہ آپ پوری بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی حدیثیں آپ کو ایک ہی حدیث 4 جگہ مل جائے گی، 8 جگہ مل جائے گی، 10 جگہ مل جائے گی۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ اس حدیث میں اگر کوئی ایک لفظی نسبت ہو، جزئی نسبت ہو، یا کوئی اور نسبت ہو اس عنوان پر، تو وہ اس عنوان کے تحت اس حدیث کو وہاں جمع کر دیتے تھے، وہاں لکھ دیتے تھے آپ۔ تو یہ آپ کا ایک طریقہ تھا۔ اور پھر اگلی بات کہ امام بخاری نے اس کو کتاب الصلاۃ التراویح کے تحت بھی اس حدیث کو درج کیا ہے، اور کتاب التہجد میں بھی درج کیا ہے۔ تو اب بتاؤ کون سی بات آپ ان کی مانیں گے؟ اگر صرف ہم باب پر اگر ہم موقف اپنا اختیار کر لیں اور باب کو ہی اپنا موقف بنا لیں کہ جس باب میں وہ حدیث آئی ہے وہی جو ہے وہی حدیث اسی کی مانی جائے گی، تو امام بخاری نے تو اس حدیث کو کتاب الصلاۃ التراویح کے باب، اس میں باب میں بھی لائے، رمضان کے باب میں بھی لائے ہیں آپ، اور کتاب التہجد میں بھی لائے ہیں آپ۔ تو اس سے اب کون سی حدیث آپ مراد لیں گے؟ بتائیے آپ۔ جو لوگ بڑی آسانی سے اس کو دلیل بنا دیتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اول درجے کے بیوقوف ہیں وہ لوگ، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو 2 جگہ نقل فرمایا، یعنی کہ رمضان کے باب میں بھی اور تہجد کے باب میں بھی یہی حدیث، یہی مضمون، اسی سند کے ساتھ، حدیث ایک ہی ہے لیکن 2 جگہ ہے، تہجد کے باب میں بھی اور اس میں بھی۔ اب یہاں ان کا لانے کا مقصد کیا تھا کہ اس میں لفظ رمضان کی نسبت کی وجہ سے وہ حدیث کو اس عنوان کے تحت لے آئے۔ تو یہ حدیث امام بخاری کی ہے 2013، اور کتاب التہجد میں جو حدیث آپ امام بخاری لے کر آئے، یہی حدیث اسی سند کے ساتھ، یہی مضمون، اور جس کا حدیث نمبر ہے کتاب التہجد میں 1147۔ ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسری یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب فراہم کیا کہ آپ 12 مہینے 11 رکعت پڑھتے تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ 12 مہینے پڑھی جانے والی نماز تراویح نہیں ہو سکتی، نماز تہجد ہی ہوگی۔ اب اگلی بات، یہ تو ہو گیا امام بخاری کا کہ آپ 2 جگہ حدیث کو لائے ہیں، رمضان کے باب میں بھی لائے اور تہجد کے باب میں بھی لائے۔ اب آئیے امام مسلم کی طرف۔ امام مسلم اس کو رمضان کے باب میں اس حدیث کو لے کے نہیں آئے، یہی سند، یہی مضمون کے ساتھ، یہ حدیث امام مسلم کی کتاب میں بھی نقل ہے۔ تو امام مسلم اس کو کتاب التہجد میں لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی بھی اس حدیث کو کتاب التہجد میں لے کے آئے ہیں، رمضان کے باب میں نہیں۔ اور امام بخاری بھی اس کو تہجد کے باب میں لے کے آئے۔ تو یہ حدیث تہجد کے باب جب میں آئی ہے، جب یہ مسلم میں بھی یہ وارد ہو گئی حدیث، اور آپ کی ترمذی میں بھی یہ وارد ہو گئی حدیث، اور آپ کی بخاری میں یہ حدیث کتاب التہجد کے باب میں آئی، تو بتاؤ یہ حدیث اس کے کیا اس کا مفہوم نکالیں گے آپ؟ کیا اس سے مراد لیں گے آپ؟ اس حدیث کا اطلاق کس پر کریں گے آپ؟ تہجد پر یا پھر رمضان کی تراویح پر؟
تو واضح ہوا کہ امام مسلم اس کو کتاب التہجد کے باب میں لکھا ہے، رمضان کے باب میں لے کے نہیں آئی، یعنی کتاب الصلاۃ التراویح کے باب میں نہیں لے کے آئے۔ امام مسلم بھی یعنی رمضان کے باب میں اس کو نہیں لائے بلکہ تہجد کے باب میں لائے۔ امام ترمذی بھی تہجد کے باب میں لائے، امام بخاری بھی تہجد کے باب میں لائے۔ تو یہ حدیث یہ واضح ہو گئی صاف طور پر، اس میں تو کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ تو یہ حدیث مسلم کی 1723 اور ترمذی میں یہ حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 439۔ تو یہ تو حدیث ان کی جو دلیل تھی وہ تو رد ہو گئی، اور جو اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں 8 رکعت پر کہ 8 رکعت نماز تراویح ہے، ان کی یہ دلیل تو باطل ہو گئی، کسی صورت یہ ان کو اس سے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اور جو حدیث ہیں جن کو وہ دلیل بناتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ہمیں 8 رکعت پڑھائیں، پھر آپ نے وتر ادا کی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو ہم لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے، یعنی ایک رات چند صحابہ نے، جس میں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات آپ نے 8 رکعت نماز تہجد ہے، یہ بھی تراویح نہیں تہجد ہے، ایک رات آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ نے وتر ادا کیے۔ پھر جب اگلی رات آئی تو واضح ہو گیا کہ صرف ایک رات کا ذکر آیا، یہاں پر 2 نہیں 3 نہیں، ایک رات کا ذکر آیا۔ اگلی رات جب آئی تو ہم لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے، اور ہمیں یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، مگر آپ نہیں آئے۔ پھر جب صبح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مسجد میں اکٹھے ہوئے تھے اور ہمیں یہ امید تھی کہ آپ نماز پڑھائیں گے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں تم پر وتر کو فرض نہ کر دیا جائے۔ یہاں لفظ وتر آیا حدیث میں، آپ حدیث کا متن اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث کے متن میں لفظ وتر ہے اور ایک رات کا ذکر ہے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 رات متواتر نماز تراویح پڑھی، اور وہ بھی اس پہ جماعت نہیں کرائی آپ نے، بلکہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ یہ لگاتار 3، یہ بھی حدیث میں بیان کروں گا کہ وہ 3 راتیں تھیں، ایک نہیں تھی، یہاں ایک کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو ایک رات کا جو ذکر ہے، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات کا ذکر ہے، جس میں شب قدر ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس ایک رات کا ذکر ہے اس میں۔ حالانکہ اس کو میں آگے واضح کروں گا کہ ایک آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات کا یہ ذکر ہے کہ اب اس دن تو شب قدر واقع ہونے کا جو امکان ہوتا ہے، اس لیے لوگ رات کو جگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ اسی رات آپ نے تہجد کی نماز با جماعت ادا فرمائی، اور میں یہ بھی آگے واضح کروں گا کہ نفلی جو نمازیں ہیں ان کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی، اس کے لیے جماعت قائم کی گئی، جماعت کا اہتمام کیا گیا، میں یہ بھی واضح کروں گا حدیث کی روشنی میں۔ اور یہ حدیث ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 2409 اور 2445، 2415، اور ابن خزیمہ کی حدیث یہ ہے 1070، اور اسی طرح کی ایک حدیث ہے مسند ابو یعلا میں، جس کا حدیث نمبر ہے 1796، یعنی وہ اس میں صرف ایک رات کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تراویح کی نماز نہیں بلکہ یہ تہجد کی نماز ہے، کیونکہ نماز تراویح آپ نے 3 رات متواتر لگاتار پڑھی ہے، اور جس میں ایک رات کا ذکر آیا، تو وہ بھی کون سی رات ہے یہ میں اگلی حدیث میں اس کو واضح کر دوں گا کہ وہ ایک رات کون سی تھی۔
رمضان المبارک کی آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک رات 23 یا 25، ان دونوں راتوں کا ذکر اگلی حدیث میں آیا ہے، یعنی 23ویں رات شب قدر کا اس میں بھی واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور 25 میں بھی، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں ہیں جس میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں جو شب قدر کو تلاش کرو۔ انہی میں سے 23 اور 25 کا ذکر آگے مل رہا ہے، لیکن یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے اس میں صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے، وہ 23 ہو یا 25 ہو، ایک کا، لیکن اگلی حدیث میں 2 راتوں کا ذکر ہے، 3 کا نہیں، اور جس میں 3 راتیں لگاتار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، وہ اس کا ذکر میں اگلی حدیث میں کروں گا۔ تو ترمذی میں یہ روایت ہے کہ اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 23ویں شب 25ویں شب، یہ 2 شب کا ذکر آیا ہے، کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت پڑھائیں، اس میں بھی نماز تہجد کا ذکر ہے، یعنی صرف 2 رات کا ذکر آیا، اور اس میں واضح کر دیا کہ 23ویں شب تھی یا 25ویں یا دونوں شب، 2 راتیں آپ نے پڑھائی ہیں۔ اور اس کے بعد وہی حدیث کا آگے کا جو مضمون ہے وہی ہے، اور یہ حدیث ہے ترمذی کی، اس کا حدیث نمبر ہے 806، ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث 77، 77، 77، 78، اور اس میں 8 رکعت کا، اور ابن ابی شیبہ کی جو حدیث ہے اس میں تو 8 رکعت کا ذکر ہی نہیں ہے، جو 77، 77 اور 77، 78 جو ابن ابی شیبہ میں جو حدیث آئی ہے اس میں تو 8 رکعت کا ہی ذکر نہیں، حالانکہ ترمذی کی جو حدیث ہے 806 اس میں 8 رکعت کا ذکر ہے، اور وہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ 23ویں شب یا 25ویں شب۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو حدیث ہیں جن میں 8 رکعت تہجد پڑھنے کا جو ذکر ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کسی 1 یا 2 راتوں کا ذکر ہے، تراویح کا ذکر تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب میں بتا دوں کہ 3 رات آپ نے جو نماز تراویح پڑھائی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن لگاتار مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھی، لوگ آپ کے پیچھے جمع ہو گئے، دوسرے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، تیسرے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، چوتھے دن آپ اپنے حجر مبارک سے باہری تشریف نہیں لائے۔ یہ 3 دن کا ذکر یہ حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک رات نماز تراویح پڑھی، تو کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ نے اس سے اگلی رات نماز پڑھی، اب یہ 2 راتیں ہو گئیں، تو لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ جمع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہیں لائے، یعنی تیسری یا چوتھی کا ذکر آیا ہے، تو اس سے مراد ہم 3 راتیں لیتے ہیں کہ اگر چوتھی رات میں آپ تشریف نہیں لائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہیں لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے کیا میں نے اسے دیکھا، مجھے تمہارے پاس آنے میں اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 1783، اور نسائی کی حدیث نمبر 607، اور بخاری کی حدیث نمبر 2012۔ تو واضح ہو گیا کہ جن حدیثوں کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ نماز تراویح میں 8 رکعت ہیں، وہ ان تہجد کی نماز، تہجد کی جو رکعتیں ہیں ان کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 8 رکعتیں تراویح کی تھیں، جبکہ یہ آخری عشرے کی بات ہے، اور نماز تہجد آپ نے جماعت سے پڑھائی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو نفلی نمازیں کون کون سی ہیں جن میں آپ نے جماعت قائم کرائی اور آپ نے نماز پڑھائی لوگوں کو، جیسے نماز خوف، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 بار اس کی امامت فرمائی، یہ نماز با جماعت ادا کروائی آپ نے، اور آپ نے 2 بار اس کی امامت فرمائی ہے،
اور یہ حدیث ہے نسائی کی، اس کا حدیث نمبر ہے 839، نماز خوف، یہ نفلی نماز ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے جماعت کا اہتمام فرمایا۔ اسی طرح نسائی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے گھر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ اس شخص کا گھر دور تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کہ کچھ ندی نالے ہمارے راستے میں پڑتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کوئی ایسی جگہ آپ منتخب فرما دیں جس کو ہم اپنی مسجد بنا لیں اور وہی نماز پڑھ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے جو ہے جماعت کرائی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور تہجد کی نماز بھی آپ نے با جماعت ادا فرمائی، با جماعت تہجد کی نماز بھی، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، اس کا حدیث نمبر ہے 610۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز با قرات، با جماعت، یعنی نماز کسوف خسوف، یعنی چند گرہن اور سورج گرہن کی نماز پڑھائی با جماعت با قرات، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 561 اور 560، بخاری کی حدیث نمبر 1065 اور 1056، اور مسلم کی حدیث نمبر 2092، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1190، اور نسائی شریف کی حدیث نمبر 1468، یعنی چند گرہن اور سورج گرہن کی نماز، یہ نفلی نماز ہے، آپ نے اس کی بھی جماعت کرائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز استسقاء، یعنی بارش کے لیے دعا، اس کی 2 رکعت نماز با جماعت پڑھائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 2073، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1161، اور نسائی کی حدیث نمبر ہے اس کا 1508۔ اور اسی طرح سے نماز تہجد بھی آپ نے با جماعت پڑھائی ہے، اور خاص کر کے رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں آپ جو ہے رات پر عبادت کیا کرتے تھے، اور جب صحابہ کرام مسجد میں جو موجود ہوتے تھے ان کو آپ نماز تہجد جو ہے وہ با جماعت پڑھاتے تھے۔ اب ہم ان حدیث کا بیان کریں گے کہ جن میں نماز تراویح 20 رکعت پڑھنے کا حکم آیا ہے، 20 رکعت پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اب ہم ان حدیثوں کو بیان کریں گے، لیکن اس سے قبل ایک حدیث اور ہم بیان کریں گے جس کو بعض لوگ اس حدیث کا جو اطلاق ہے وہ 8 رکعتوں پر کرتے ہیں، تراویح کی نماز 8 رکعتیں اس سے مراد لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے سائب بن یزید سے روایت ہے کہ حکم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو کہ 11 رکعت پڑھانے کا 100 آیتیں ایک رکعت میں پڑھاتا تھا، یہاں تک کہ ہم سہارا لگاتے تھے لکڑی پر اور ہم صبح فجر کے قریب فارغ ہوتے تھے۔ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں، اور یہ حدیث ہے موطا امام مالک میں، بالکل یہ حدیث بھی درست ہے، غلط نہیں ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن یہ وہی بات ہے کہ یہ نماز تہجد کی حدیث ہے، کیونکہ اسی موطا امام مالک میں 20 رکعت کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ 20 رکعت وہ تراویح کا ذکر ہے، جو 8 رکعتیں ہیں وہ تہجد کا ذکر ہے۔ تو یہ حدیث ہے موطا امام مالک کی، حدیث نمبر 247۔ یہ حدیث تہجد پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ حدیث بہقی سنن کبریٰ میں بھی ہے، اسی سند کے ساتھ، یہی سند یہی مضمون کے ساتھ یہ بہقی سنن کبریٰ میں بھی نقل کی گئی ہے، بہقی سنن کبریٰ میں بھی یہ حدیث ہے، اور بہقی سنن کبریٰ کا حدیث نمبر ہے 4617۔ اسی طرح سے یہی حدیث، یہی مضمون اسی سند کے ساتھ کنز العمال میں بھی درج ہے، اور کنز العمال کا حدیث نمبر ہے 23465، اور اسی کنز العمال میں بھی 20 رکعت کا بھی ذکر ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 23468، یعنی ایک حدیث 2 جگہ درج ہے کنز العمال میں، یعنی کہ ایک حدیث میں 8 رکعت کا ذکر ہے، وہ نماز تہجد کا ہے، اور ایک حدیث میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے، وہ حدیث کا نمبر ہے 23468۔
یعنی دو روایتیں الگ الگ ہیں، 8 کی الگ ہے اور 20 کی الگ ہے۔ 8 رکعت تہجد کا ذکر ہے اور 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے۔ یزید بن رومان سے روایت ہے کہ لوگ پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 248۔ یہ اگلی حدیث 247 میں نماز تہجد کا ذکر ہو گیا موطا امام مالک میں، اور 248 اگلی حدیث موطا امام مالک میں، یہاں 20 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے۔ اگلی حدیث جو کہ 20 رکعت نماز تراویح پر دلالت کرتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جماعت کے علاوہ 20 رکعت اور وطر پڑھتے تھے۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4615۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں فرض نماز کے علاوہ، رمضان میں جو جماعت سے نماز ہوتی تھی یعنی 5 نمازیں، اس کے علاوہ 20 رکعت اور وطر پڑھتے تھے، یعنی 23 رکعت، 20 وہ اور 3 وہ۔ یہاں 20 رکعت کا ذکر ہوا ہے، یہ بھی 20 رکعت کا ذکر ہو گیا، موطا امام مالک میں بھی 20 رکعت کا ذکر ہو گیا۔ اور بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 4617، اس میں بھی 20 رکعت کا ذکر ہے، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 23468، اس میں بھی 20 رکعت کا ذکر ہے، اور بھی آگے ہم حدیث بیان کریں جس میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز تراویح کے لیے ابی بن کعب پر جمع کر دیا اور عورتوں کو سلیمان بن ابو حشمہ پر جمع کر دیا۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی اگلی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4605۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز کے لیے ابی بن کعب پر جمع کر دیا، لوگوں کو ابی بن کعب پر جمع کر دیا، لوگوں کے لیے نماز تراویح کے لیے ابی بن کعب پر جمع کر دیا لوگوں، اور عورتوں کے لیے سلیمان بن ابو حشمہ پر جمع کر دیا، یعنی عورتوں کی نماز تراویح کے لیے سلیمان بن ابو حشمہ کو جمع کر دیا کہ یہ نماز تراویح پڑھائیں گے عورتوں کو، ابی بن کعب مردوں کو نماز پڑھائیں گے۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث، اس کا حدیث نمبر 4605۔ یہ اگلی حدیث اسی ضمن میں آگے ابو الحسیب فرماتے ہیں کہ سبید بن غفالہ رمضان میں ہماری امامت کرواتے تھے اور 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ یہ بھی بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر ہے 4619۔ شتیر بن شکل حضرت مولا علی علیہ السلام کے یہ ساتھیوں میں سے ہیں، وہ رمضان میں ان کی امامت کرواتے تھے، 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے اور 3 وطر پڑھتے تھے۔ یہ امام ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث نمبر ہے 7762۔ اگلی حدیث ابی بن عبد الرحمن سلمی حضرت مولا علی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ رمضان میں قراء کو بلاتے اور ان میں سے کسی ایک کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتا تھا، اور حضرت مولا علی علیہ السلام وطر ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر ہے 4620۔ اسی طرح ابو الحسنہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائے۔ یہ بھی بہقی سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 4621، کنز العمال کی حدیث نمبر ہے 23474، اور ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر ہے 7763۔ اگلی حدیث حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 7764۔ حضرت نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن
ابن ابی ملیکہ رمضان میں ہمیں 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے. یہ حدیث ابن ابی شیبہ کی 7765. حضرت عبدالعزیز بن رافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں مدینہ میں ہمیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ بھی ابن ابی شیبہ کی حدیث 7766. حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حارث رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے. یہ بھی ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے 7767. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں نماز تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے. یہ بھی ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 7774. اور یہ حدیث بہقی سنن کبریٰ میں بھی ہے یہ حدیث، جس کا حدیث نمبر 4615. تو میں نے 10 حدیثیں بیان کر دی جس میں کہ 20 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے. اور جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں 8 رکعت ہوتی ہیں تو انہیں مغالطہ لگا ہے کہ انہوں نے نماز تہجد کی 8 رکعت جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 1 رات پڑھائی، کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 راتیں پڑھائیں، وہ بھی رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 2 راتیں 23 اور 25 میں سے. تو یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 20 رکعتیں خود پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث ہے ثابت ہو گیا. تو آپ بھی 20 پڑھا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جو حکم دیا وہ بھی 20 رکعتوں کو دیا. حضرت مولا علی علیہ السلام نے جو حکم لوگوں کو فرمایا قرہ حضرات کو، وہ 20 رکعتیں پڑھانے کا ذکر ہے. اور حالانکہ اس کی جماعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں نہیں ہوئی تاکہ لوگوں پر یہ فرض نہ ہو جائے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں بھی یہ رائج نہیں ہوئی نماز بجماعت. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تب اس نماز کی جو ہے ابتدا کی گئی، اور اس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تراویح کے لیے منتخب فرمایا کہ آپ امامت کریں، لوگوں کو بجماعت نماز پڑھائیں. اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2010. سنن کبریٰ میں یہ حدیث ہے 46-3. کنز العمال میں یہ حدیث ہے 23,466. اور موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے 246. اور بخاری کی حدیث 2010. یعنی تراویح کی نماز تراویح کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا گیا نماز تراویح کے لیے. تو یہ واضح ہو گیا کہ نماز تراویح کی 20 رکعت ہی ہے، 8 نہیں. واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم وما علینا الا البلاغ المبین.